کہ آئندہ ہونے کیا والا ہے. چنانچہ آپ عجیب و غریب ذہانت کی داد دیجئے، گاندھی جی کی ذہانت کی داد دیجئے، خدا اس عقل کا کوئی حصہ تقسیم کر دے. بڑی خطرناک دماغ تھا، بہت خطرناک دماغ تھا. اللہ جانے ابلیس کی ضرورت بھی رہ گئی تھی کہ نہیں رہ گئی تھی. جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تحریک خلافت کی مخالفت نہیں کرنی شروع کی، انہوں نے تحریک خلافت کا سمرتھن کیا، سپورٹ کیا. بمبئی کے پورٹ پر جا کر شیخ الہند کا استقبال کیا اور تحریک خلافت کے نعرے لگائے اور کہا ہم سب تحریک خلافت کے ساتھ ہیں اور خلافت ترکی میں قائم ہونی چاہیے اور ہم سب اپنی تمام آندولن واپس لیتے ہیں اور ہم سب تحریک خلافت میں حصہ لیتے ہیں. مسلمان محبت کے مارے رونے لگا، باپو کی جے ہو، مہاتما گاندھی زندہ باد، اوہو یہ تو بہت پیارا آدمی ہے، یہ تو بہت مخلص ہے. گاندھی اور خلافت، لوگ حیران رہ گئے. اور آپ کو حیرت ہوگی، قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے گاندھی جی. سوامی شدانند نے جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر خلافت کی تقریریں کی، سورہ نور کی آیتیں پڑھتے تھے وہ لوگ. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. مسلمان کو قرآن کی آیتیں یاد نہیں تھیں اور گاندھی اور ان کے چیلوں کو پورا قرآن بھی اگر یاد کرنا پڑتا تو اس کے لیے وہ تیار تھے. اب مسلمان بیچارہ بھولا بھالا. مسلمان، یہ بتا دوں کہ مسلمان پتہ نہیں کیوں اس کے دل میں اتنے بھولاپن کیوں ہے. آپس میں یہ بھولے نہیں ہیں، آپس میں تو ہر ایک دوسرے سے بہت چوکنا رہتا ہے. ہر مدرسے کا استاد محتمم سے چوکنا رہتا ہے اور محتمم صدر سے چوکنا رہتا ہے اور امام متولی سے چوکنا رہتا ہے اور یہاں تک کہ ساس اپنی بہو سے چوکنا رہتی. آپس میں سب بہت چالاک ہیں، لیکن خدا جانے یہ کیا پھٹکار ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ رونے کی بات ہے. جب ہماری اجتماعی تحریک کا مسئلہ آتا ہے، جب ہماری امت کے اجتماعی مشن کا مسئلہ آتا ہے تو ہم انتہائی بھولے اور بیوقوف بن جاتے ہیں. صاف لفظوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم بار بار دھوکے میں آتے ہیں. کوئی لیڈر، آج کل کی سیاسی پارٹیوں کا کوئی لیڈر آ کر تقریر کرتا ہے الیکشن میں، مسلمانوں چنتا مت کرو، ہم تمہاری سرکشا کے لیے کافی ہیں، اور فوراً نعرہ لگانا شروع ہوتا ہے اور فلاں یادو زندہ باد اور فلاں زندہ باد اور فلاں زندہ باد. حالانکہ جب یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ چنتا مت کرو، ہم تمہاری سرکشا کے لیے موجود ہیں، وہ کہہ یہ رہا ہوتا ہے تم چوڑیاں پہن لو، کچھ مت کرنا، ہمیں کرنے دو جو کرنا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ اس کی بات کا ترجمہ نہیں سمجھتے. آپ سیاسی لیڈروں کی بات کو سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں آپ. چنانچہ خلافت تحریک کے جب قیادت شروع ہوئی تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے سوچا کہ بھئی اب تو سچی بات، یہ مہاتما، یہ آندولن، خلافت آندولن جو ہے، اس کی لیڈرشپ آپ ہی سنبھالیے. آپ آگے آئیں گے تو بھارت پورا ساتھ میں آ جائے گا، ہم لوگ پیچھے پیچھے آپ کے چلیں گے، آپ آگے آ جائیے. گاندھی جی کی چال کامیاب ہو گئی، تحریک کی قیادت ان کے ہاتھ میں دے دی. اور پھر کیا ہوا؟ بڑی المناک داستان ہے. تحریک اہنسا کی بنیاد پر چلائی جا رہی تھی، عدم تشدد اور نان وائلنس کی بنیاد پر چلائی جا رہی تھی. اور یہ کہا جا رہا تھا کہ کہیں پر بھی تحریک خلافت کے رضاکار، والنٹیئرز، کارکن توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، کوئی کارروائی نہیں کریں گے، کوئی پتھراؤ نہیں کریں گے، نہایت امن و شانتی کے ساتھ اپنے ستیہ گرہ کریں گے، جلوس نکالیں گے، لیکن کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے. لیکن کلکتے کے ایک پولیس اسٹیشن پر ایک حملہ بول دیا گیا اور پولیس اسٹیشن کو جلا دیا گیا. اب کون جانے کہ وہ خلافت کے والنٹیئرز تھے یا کسی کے بھیجے ہوئے اس طرح کے لوگ تھے جن کی نقلی داڑھی کا آج ہم نے صبح بیان سنا. بہت ہوتا ہے یہ، کالی بھیڑیں چھوڑی جاتی ہیں، ہاں بیچ میں کالی بھیڑیں چھوڑی جاتی ہیں. چنانچہ پولیس اسٹیشن کو آگ لگائی گئی اور آگ لگاتے کی خبر سنتے ہی مہاتما گاندھی نے، مجھے ان کو مہاتما کہنے پر اللہ سے معافی مانگنا پڑے، مہاتما گاندھی نے اچانک ایبرپٹلی
خلافت کمیٹی کی میٹنگ بلائے بغیر خلافت ہاؤس کا سینٹر مرکز میں تھا، بامبے میں تھا، نہ انہوں نے مولانا شوکت علی کو بلایا، محمد علی جوہر کو بھی نہیں بلایا، حکیم اجمل خان کو بھی نہیں بلایا، مولانا آزاد کو بھی نہیں بلایا، کسی کو نہیں بلایا۔ اچانک گاندھی جی نے اعلان کر دیا تحریک خلافت میں واپس لیتا ہوں، آج سے تحریک خلافت بند۔ یہ ہے طریقہ، اندر گھس کر پوری تحریک کو سبوتاژ کر دیا۔ علماء، اے علماء، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ ہندی اور انگریزی نہیں پڑھے ہوئے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن کیا آپ جب علماء ہند کے اجلاسوں کی روداد نہیں پڑھ سکتے؟ کیا آپ مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب بانی امارت شریعہ کے خطبہ صدارت نہیں پڑھ سکتے؟ کیا آپ رئیس المحدثین امیر المومنین فی الحدیث علامہ انور شاہ کشمیری کے خطبہ صدارت نہیں پڑھ سکتے؟ کیا آپ حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے خطبہ صدارت نہیں پڑھ سکتے؟ کیا آپ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے خطبہ صدارت نہیں پڑھ سکتے؟ کیا آپ اس زمانے کے اخبار ہمدرد، زمزم، خلافت اور زمیندار ان کی فائلوں کو نہیں پڑھ سکتے؟ اس میں یہ سارا ریکارڈ موجود ہے۔ انہوں نے ایبرپٹلی ایک دم سے تحریک خلافت کو ختم کر دیا، سناٹا چھا گیا ملک میں۔ اور جب مسلمان لیڈروں نے گاندھی جی سے بات کرنی چاہیے تو گاندھی جی کی ایک ترکیب اور تھی، وہ کرتے یہ تھے کہ جب کوئی مسلم لیڈر یا کوئی بات کرنے آتا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ بات نہ کروں تو گاندھی جی مون برت رکھ لیتے تھے، اور ان کے سیکریٹری، چاہے وہ ونوبا بھاوے ہوں چاہے اور کوئی صاحب ہوں، ان کے سیکریٹری آنے والے مہمانوں سے کہتے تھے کہ مہاتما جی کا